خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. حق پر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. اس حدیث میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حق کو دیکھ رہا ہے اور اس حق کے سامنے بولنے کی جرأت پیدا نہیں کر رہا ہے، اس کا ڈھانچہ تو انسان کا ہے لیکن وہ گونگا شیطان ہے. اس نے انسانی شکل پائی ہے لیکن وہ ایک گونگا شیطان ہے. توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق پر کوئی بول نہیں سکتا تو اسے انسانیت کے دائرے میں مت دیکھنا. توجہ کیجئے گا، انسانیت کے دائرے میں اسے حتماً نہ دیکھنا. اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے بولنا، دوسرے ہے خاموشی. توجہ کیجئے گا، ایک ہے بولنا، دوسرے ہے خاموشی. حق کی بات آ جائے تو پھر بولا جائے. توجہ کیجئے گا، حق کی بات آ جائے تو بولا جائے، باطل کی بات آ جائے تو ہونٹوں کو سی لیا جائے. توجہ کیجئے گا، یعنی حق و باطل معیار بنایا گیا ہے. کیا کہ اگر بولو گے، دیکھیں بولنا ہر جگہ برا بھی نہیں ہے اور بولنا ہر جگہ اچھا بھی نہیں ہے. دونوں میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. یعنی بولنا پازیٹیو بھی ہے، نگیٹو بھی ہے، مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیے کہ انسان کو بولنا کتنا چاہیے، انسان کو خاموش کتنا رہنا چاہیے. تو جو کہ میں جلدی آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر دوں. اگر بولنا منع ہوتا تو کبھی بھی امیر کائنات یہ نہ کہتے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. توجہ کیجئے گا، یعنی بولنا انسان کی پہچان ہے. توجہ کیجئے گا، اب اس پہچان کے بھی دو پہلو پائے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، بولو کہ پہچانے جاؤ، اس کا مطلب بولو گے تو پہچانے جاؤ گے. تو پہچانے کیسے جاؤ گے؟ جیسا بولو گے ویسے پہچانے جاؤ گے. اچھا بولو گے تو اچھے پہچانے جاؤ گے، برا بولو گے تو تمہاری پہچان بری ہو جائے گی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولنے میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. اب بولنا کتنا ضروری ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں اس کا بھی معیار معین کر دیا ہے. بولنے میں کسی کو چھوٹ نہیں. جب رحمت للعالمین کو اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی اجازت نہیں، آخر آیت آئی نا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب اس وقت تک کلام کرتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. یعنی حبیب کو بھی بولنا ہے لیکن اس بولنے میں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ نہیں. توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان بولنا ہے تو دیکھنا ہے کہ رضا پروردگار ہے کہ نہیں، مرضی ہے اللہ کی کہ ہے نہیں. اب کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم سب جس ماحول اور جس زمانے میں گزر رہے ہیں وہاں بولنے اور نہ بولنے کے معیار ہمارے یہ ہیں کہ جب ہم بولنا چاہتے ہیں بولنے کے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے مفادات اس سے وابستہ ہے کہ نہیں. اگر ہم بولے تو نقصان ہو جائے گا کہ نہیں، اگر بولے تو کہیں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کہیں نقصان ہو جائے گا. لہذا ہم بولنے کے پہلے سوچتے ہیں یہاں پہ بولنے سے ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم اپنے مفادات کو نظر میں رکھتے ہیں پھر بولنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ اگر بولنا مفادات کی بنیاد پہ ہوتا، توجہ کیجئے گا، بولنا صرف اپنے فائدے کے لیے ہوتا، توجہ کیجئے گا، بولنا اپنے فائدے کے لیے ہوتا تو کبھی بھی کٹی گردنیں نہ بولتی. توجہ کیجئے گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پہلے ہی مجھے میرے برادر بزرگ نے کہہ دیا جتنا آپ پڑھیں گے اتنا میں اپنے وقت سے مائنس کر لوں گا. میں بالکل ان کے لیے سارے وقت کو مائنس کر رہا ہوں. تو بولو کہ پہچانے جاؤ. توجہ کیجئے گا، بولو کہ پہچانے جاؤ.
یہ بچپن کے حبیب ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بولو کہ پہچانے جاؤ. امیر کائنات نے دوسری جگہ کیا کہا؟ خاموش رہنے والا. کہاں؟ حق پر. توجہ، حق پر خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے، گونگا شیطان ہے. توجہ کیجئے گا، حق پر نہ بول پایا تو وہ گونگا شیطان ہے. عزیزان گرامی، اب ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کہاں بولا جائے. توجہ کیجئے گا، ہم مفادات کو نظر میں رکھتے ہیں. کہیں ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اب ذرا غور کیجئے گا، ہم اپنے مفادات کو نظر میں رکھتے ہیں. مفادات کیسے ہیں؟ کہیں مال کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں جان کا نقصان نہ ہو جائے. توجہ کیجئے گا، کہیں مال کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں جان کا نقصان نہ ہو جائے. ہم نقصانات اور فائدے کو پہلے نظر میں رکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں جان کا نقصان نہ ہو جائے، مال کا نقصان نہ ہو جائے. جب تک تلوار نہ لٹک جائے، جب تک کان پہ کوئی آ کر کے بندوق نہ لگا دے، تب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں جان کیسے بچ جائے، مال کیسے بچ جائے. اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ جان و مال کی فکر نہ کرو. توجہ، جان و مال کی فکر نہ کرو. کہاں؟ جہاں حق بولنا ہو. توجہ، جہاں حق بولنا ہو، جہاں حق بولنا ہو وہاں جان کی نہ فکر کرو، مال کی فکر نہ کرو. یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ حق کو پہچاننا ہو، سچے بولنے والوں کو پہچاننا ہو، اپنے لیے بولنے کا کردار، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے. جان خطرے میں، 2 لاکھ کا لشکر. توجہ کیجئے گا، مرثیوں نے تعداد بہت بیان کر دی ہے. 70,000 کا لشکر، 20,000 کا لشکر، پھر بھی 72 کے سامنے بہت زیادہ. توجہ، پھر بھی 72 کے سامنے بہت زیادہ. ایسے ماحول میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے تم تو ہمارے بھانجے ہو، آؤ تمہارے لیے امان نامہ لے کر کے آیا ہو. یہاں تو ہماری فطرت یہ کہتی ہے، دنیاوی انسانی فطرت کہتی ہے یہاں پہ خاموش رہ لیا جائے، اس کے ساتھ نکل لیا جائے، جان بھی بچ جائے گا، مال بھی بچ جائے گا. لیکن عباس نے وہ تاریخ رقم کی، وائے ہو ایسے امان نامے پر. توجہ کیجئے، وائے ہو ایسے امان نامے پر جس میں میں بچ جاؤں اور امام نہ بچ سکے. توجہ کیجئے، اپنے لفظوں میں میں بچ جاؤں، میرا امام بچ جائے. آخر عباس ایسا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہاں بات ہے حق کی. اگر اس حق پر میں خاموش رہ گیا تو میرا بابا کہہ کر کے گیا ہے حق پر خاموش رہ جانے والا گونگا شیطان ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بس میں اس سے زیادہ بھی بہت تفصیلی گفتگو تھی، لیکن ساری گفتگو کو چھوڑتے ہوئے